تو جو انسان علم سیکھ لیتا ہے وہ بھی معزز ہو جاتا ہے، اور علم سیکھنے کی فضیلت یہ ہوتی ہے وہ اپنے چاہنے والے کے لیے نفع بخش ہو جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کی روح نکل جاتی ہے، جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے، اس کا نام عمل ختم ہو جاتا ہے بجز 3 چیزوں کے۔ ایک، علم جو لوگوں کو سکھاتا ہے، جو وہ سیکھتا ہے وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، وہ جب تک چلتا رہے گا اس کا ثواب اس سے ملے گا۔ وہ عالم جو لوگوں کو علم سکھاتا ہے اور اس کے علم سیکھنے سے لوگ عمل کرتے ہیں یا علم لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اس کا ثواب اس سے ملتے رہتا ہے۔ اور دوسرا وہ ثواب جاریہ جیسے مسجد بنانا، کنواں کھدانا جس میں نماز لوگ پڑھیں گے، اس سے بھی ثواب ملے گا، اور وہ کنویں سے جتنے لوگ پانی پئیں گے اس سے ثواب ملے گا۔ اور تیسری چیز صالحین اولاد، جو نیک اولاد کو چھوڑ کر جاتے ہیں، نیک اولاد جس کی ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتی ہے، جو ان کے نیک کاموں میں ان کا حصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے وظیفے سے ان کے نام اعمال جاری رکھتا ہے، ان کا ثواب انہیں ملتے رہتا ہے۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ خبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، خبر کی جہنم بنا دیا گیا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے، اندر کا جو شخص ہے وہ چیخے مار رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے، تھوڑے دن کے بعد وہاں سے پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ جو خبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، جہنم کی آگ مسلط کر دی گئی تھی، اس میں جنت کی کیری میں بدل دیا گیا، جنت میں بدل دیا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے مالک کچھ حال پہلے یہ حال تھا، اب یہ حال ہے، کیوں ایسا؟ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو شخص یہ مرا تھا بڑا گناہ گار تھا، بڑا بدکار تھا، اس سے ایسا کوئی گناہ نہیں تھا جو نہیں چھوڑا، اس کی وجہ سے اس پہ گناہ ہو رہے تھے، مگر جب یہ مرا تھا اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا، جب یہ مرا تھا اس کی بیوی پیگننٹ تھی، اور جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے جب اسے مدرسے میں ڈالا تو بچے نے پہلی بار جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو میں نے سوچا میری رحمت یہ گوارا نہیں کی، جس کا بچہ زمین پر تجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارتا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان کہہ کر پکارتا ہے، میں کیسے اس کے باپ کو خبر میں عذاب دوں؟ تو نیک صالحین جو اولاد ہوتی ہے یہ ماں باپ کو نفع پہنچاتی ہے، اور جو بری اولاد ہے یہ ماں باپ کے لیے دو جہاں کی رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ تو اولاد کو نیک بنائیں، اس لیے بنائے کہ ان کی آخرت اچھی ہو جائے، اس لیے نہ بنائے کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس میں آپ کا نفع بخش رکھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ تم علم کی بات سیکھو اور اپنے بھائی کو سکھاؤ۔ اس سے ہوگا کہ اگر وہ عمل کرے، آپ کا کام پہنچانا ہے اور وہ پہنچا دے، وہ عمل کرے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ پہنچا دیے، آپ کے فریضہ ادا کر دیے، تو یہ ہوگا کہ آپ کے ایک بات پہنچانے پہ اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو عطا کرے گا۔ 1 سال عبادت کرنا بہت مشکل کی بات ہے۔ ہم سے آج 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ہم سے سچ بولا نہیں جاتا، ہم سے پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا جاتا ہے، ہمیں اپنے بہن بھائی کا حق ادا کیا نہیں جاتا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہمارا صحیح نہیں ہوتا۔ بس علم سیکھنے سے اور لوگوں کو سکھانے سے 1 سال کی اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا کرتا۔ تو ہمیں چاہیے ہم بھی علم سیکھیں، اپنے دوست احباب کو بھی سکھائیں۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، کبھی نہ کبھی گزر جانا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہیں، ہم رہتی زندگی میں ہمیں جو آخرت بنانا ہے اس کے لیے کیا بھیج رہے ہیں۔ ہمیں الیگزینڈر جو دنیا پر حکومت کی، آدھی دنیا پر اس نے حکومت کی تھی، جسے سکندر اعظم کہا جاتا تھا۔ سکندر اعظم، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی حکومت میں سورج ہی نہیں ڈوبتا تھا۔ اتنی دنیا اس نے فتح فرمائی تھی، ایک جگہ اگر اس کی سورج ڈوبتا تو دوسری جگہ سورج نکل جاتا تھا، اس کے حکومت میں سورج ہی نہیں ڈوبتا تھا، اتنا اس نے دنیا پر حکومت کی۔ مگر اس کا جب آخری وقت آیا تو اس نے اپنے وزیر کو وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ کفن سے نکال کر ڈولے کے باہر رکھ دینا۔ تو پوچھا وزیر نے کیوں ایسا؟ تو لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے آدھی دنیا پہ حکومت کی، میرے سے زیادہ کسی نے حکومت نہیں کی دنیا پر، مگر میں جب جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ یہ لوگوں کو تربیت ہو جائے کہ اتنا بڑا شخص جو جب دنیا سے جائے گا تو یہ بھی خالی ہاتھ جائے گا۔ اس نے ہمیں ایک
درد دے کر گیا، اس نے ایک ہمیں فکر دے کر گئی ہے، تم دنیا لاکھ کما لو مگر جب جانا ہے صرف اعمال لے کر جانا ہے۔ دنیا کا کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی آپ کے، لاکھوں زیور بنا لے آپ، لاکھوں بلڈنگیں بنا لے آپ، بینک بیلنس بنا لے آپ، وہ ساتھ نہیں جانے والا ہے، نام اعمال ساتھ جانے والا ہے۔ اس کی تیاری ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے، ہمیں کم سے کم یہ فکر ہونے چاہیے کہ ہماری اولاد کل قیامت کے دن اللہ کے معزز بندوں میں شامل ہو جائے۔ ماں باپ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی ہو تو ہماری اولاد ہو، اگر عزت دار ہو تو ہماری اولاد ہو، پیسے والا ہو تو ہماری اولاد ہو، جس کی گاڑی بہتر ہو تو وہ ہماری اولاد ہو، جس کی بلڈنگ بہتر ہو وہ ہماری اولاد ہو۔ پھر یہ ماں باپ کی فکر کہاں گئی؟ کل قیامت میں سب سے افضل بندہ ہو تو وہ میرا بیٹا ہو، یہ ہماری فکر نہیں آ رہی ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو علم سے وابستہ کرنا پڑے گا، ہم بھی علم سے وابستہ ہو، اپنی اولاد کو بھی علم سے وابستہ کریں۔ یہ ایسا ہوگا کہ ہم کل قیامت کے دن نجات پانے والوں میں ہو جائیں گے، ہمیں بھی اللہ نجات عطا فرمائے گا اور ہماری اولاد کو بھی نجات عطا فرمائے گا۔ دنیا کی کامیابی یہ کامیابی نہیں ہوتی، آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ دنیا کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی، 60 سال 70 سال 100 سال جئیں گے آپ، اس کے بعد آنکھ بند ہونے والی ہے، آپ کی نماز پڑھانے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہم آخرت کی تیاری کر لیں۔ وہی شخص کامیاب ہے جو اپنی رہتی دنیا میں اپنی آخرت بہتر کرے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم کی مثال ایسی ہے کہ جو علم سکھاتا ہے اس کی وجہ سے جانور انسان بنتے ہیں، انسان کی پہچانی علم سے ہوتی ہے۔ جو انسان علم نہیں سیکھتا وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، جو علم سیکھتا ہے اسے ہی انسان کہا جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ لیں ہمارے پاس کتنا علم ہے، دنیا کے علم کے لیے تو ہم مارے پھر رہے ہیں، کیا دین کا بھی علم ہمارے پاس ہے؟ اگر ہم یہ فکر نہیں کریں گے تو بڑا پچھتائیں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اس کی قدر کر لے، یہ وقت گزر جائے گا، اس کے بعد ہمیں موقع نہیں دیا جائے گا۔ ہمارے پاس وقت ہے، علم سیکھے، علم سیکھے بھی علم سکھائے بھی، جتنا حاصل ہو اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے۔ ہم مذاق کی بات تو شیئر کرتے ہیں نا، تو ہم جو بات پڑھے، ایک قرآن کی آیت کیوں نہ پڑھے ہم اپنے دوست کو سنائیں، ایک حدیث کیوں نہ پڑھے اپنے دوست کو سنائیں، ایک اچھی بات حکمت کی بات کیوں نہ سیکھے اپنے دوست کو سکھائیں۔ اس سے یہ ہوگا، ہو سکتا ہے ہم عمل نہ کریں، وہ عمل کر لے، اس کے لیے بھی نجات، ہمارے لیے بھی نجات۔ تو ہمیں چاہیے کہ علم کے پر توجہ دے، جو علم سیکھتے ہیں اسی کی عبادت مقبول ہوتی ہے۔ جو علم نہیں سیکھتا، کئی ایسے جو عبادت کر رہے ہیں سمجھتے ہیں، جو گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ علم سیکھے اور علم سکھائیں، اپنی اولاد کے اوپر توجہ ہو کہ وہ آخرت کا علم سیکھے، دنیا کی رہتی زندگی میں اپنی آخرت بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔